جب آپ مملکت کے امور چلاتے ہیں تو آپ پھر بہت جذبات کی راہ میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اس کو تنہا بھی چھوڑ دے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جب ہندوستان حملہ کرے گا تو ہم کریں، ہم ہندوستان حملہ کر چکا ہے اور ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جنگ کا مطلب صرف توپ و تفنگ اٹھا کے اس وقت جواب دینا نہیں ہوتا، جنگ کی عملی ابتدا ہو چکی۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کب کس طرح سے وار کرنا ہے، کس طرح سے جواب دینا ہے، اور وہ جواب قلم کی صورت میں بھی ہے، زبان کی صورت میں بھی ہے، جہاد باللسان اور جہاد بالجان کی صورت میں بھی ہے۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کس جگہ پہ کیا کیا ہم نے کرنا ہے۔ اس دن ایک سوال پوچھا گیا ایک شخصیت سے، میں سمجھتا ہوں بڑا ہی حماقت آخیز سوال تھا، حماقت پہ مبنی سوال تھا کہ کس طرح حملہ کریں گے؟ آپ بچے ہیں، آپ کو نہیں پتا کس طرح حملہ کرنا ہے؟ اچھا جواب دیا اس شخصیت نے اس کو۔ یہ یہاں پہ جلسوں کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں۔ غزوہ ہند جس کا ذکر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کیا تھا، اس کی ابتدا ہو چکی۔ جو شخص صبح اٹھ کے ایک میسج کرتا ہے وہ اس غزوہ ہند میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ یہ آپ کی 5 وقت کی نمازیں اور حج اور زکوٰۃ آپ کو نہیں بچائے گا۔ یہ جو ہم ایفرٹ ڈال رہے ہیں اس غزوے میں، اس جہاد میں، یہ جہاد سے لوگوں کو ڈرایا نہ کریں۔ اسلام کا بنیادی یہ ستون ہے۔ ہم کریں گے جہاد اور کر رہے ہیں جہاد، کیا بھی ہے اور کریں گے بھی، تلوار اٹھا کے بھی کریں گے، قلم اٹھا کے کر رہے ہیں، زبان سے بھی کر رہے ہیں، ہر وقت اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے کر رہے ہیں۔ جب ایک بچہ اپنے گھر سے نکلا اور اس کو ایک ظلم دکھائی دیا اور واپس اپنی ماں کے پاس جب آیا تو اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہے، اس کے چہرے پہ پیلٹ گنز کے نشانات ہیں۔ یہ جواب ہے ہندوستان کا ہمیں کہ تم حق کی بات کرو گے، ہم تمہارے بچوں کو اندھا کریں گے، ہم تمہاری بچیوں کو ریپ کریں گے، ہم تمہارے 80 سال کی ماں کو بھی ریپ کریں گے اور 5 سال کی بچی کو بھی ریپ کریں گے۔ تو اب ہم تو اس جنگ کے لیے تیار ہیں۔ حکومت میں رہتے ہوئے بڑے احتیاط سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفادات۔ ہم نے مختلف ایونیوز یوز کرنے ہیں، یونائٹڈ نیشنز جاتے رہے جائیں گے، EU جاتے رہے جائیں گے۔ اسلامک امہ کے خلاف جو بات کرتا ہے میں کہتا ہوں ظلم کرتا ہے۔ اسلامک امہ وہ نہیں ہے جو 50-55 آپ کو سربراہان مملکت نظر آتے ہیں۔ اسلامک امہ وہ ہے جو آپ کا 1 ارب 1.5 ارب بندہ ہے، دیٹ از اسلامک امہ۔ اس ملک نے ان کو اٹھانا ہے، میں نے آپ نے ان کو اٹھانا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آج اگر کسی بات پہ میں علی محمد چونکہ وزیر ہے کسی سیاسی جماعت کا، اس کو پولیٹیکلی ہٹ کروں، آپ یہ سوچیں اس بات کا نقصان کہیں ریاست یا کہیں اس تحریک کو تو نہیں۔ سب سے بڑی طاقت ہماری ایمان کی طاقت ہے، اور سب سے بڑا جو کام ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں پلیبیسائٹ تو ہو چکا۔ پلیبیسائٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کوئی دستخط کر کے یا کوئی مور لگا کے کہہ دیں کہ میں نے ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے، زندہ حالت میں آپ ووٹ ڈالتے ہیں، وہ تو مر کے پلیبیسائٹ کر کے جو اپنے آپ کو جنازوں کی صورت میں پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کے، دس از دا پلیبیسائٹ، دس از دا میسج۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، جب وہ پاکستان کے جھنڈے میں سفید کپڑے کی بجائے پاکستان کے جھنڈے میں لپٹتے ہیں، دس از دا پلیبیسائٹ۔ اللہ کا شکر ہے میری زندگی میں نے پاکستانی یوتھ کو اتنا پرو لبریشن، پرو پاکستان، پرو کشمیر نہیں دیکھا جتنے آج ہے، اور the credit does not go، the credit goes to our evil enemy۔ اس نے ہمیں جگا دیا ہے، لیکن اگر وہ یہ نہ کرتا تو ہم اسی طرح پڑے رہتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کہاں کس طرح سے اس کا ہم نے جواب دینا ہے، اس پہ سوچیں،
اس طرح کی نشستیں سوچ و بچار کے لیے ہیں، ہم میں سے کوئی ہماری نظریے کے خلاف نہیں۔ فخر امام صاحب کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ گریٹ responsibility upon our and his shoulders ماشاءاللہ، and he is doing his job tremendously۔ جس طرح خوش اسلوبی سے ایوان چلاتے تھے اس سے بہتر طریقے سے اس کاز کو لے کے چل رہے ہیں۔ میں اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے انیکس کرنے کی ایک ناپاک کوشش کر کے کشمیر کو اپنا حصہ بنا دیا۔ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں نریندر مودی، 5 اگست کو تم نے ہندوستان کی موت کے پروانے پہ دستخط کیے ہیں۔ اس مسلمان قوم کو، اس خطے کو، کشمیری کو، کشمیری کے جذبہ جہاد کو اور پاکستانیت کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تم نے بڑا کم جج کیا ہے۔ یہ جو ایک کال دی وہاں سے علی گیلانی نے، جب اس نے یہ بات کی کہ قیامت کے دن تم سے اللہ پوچھے گا کہ جب یہ ہو رہا تھا تم کیا کر رہے تھے، میں کہتا ہوں یہ کال جب وہ وقت ابھی آنے والا ہے نزدیک، یہ دنیا بھر سے مسلمانوں کو اٹھائے گی اس چیز کو۔ اس کا کیا خیال ہے کہ اس طرح سے کشمیر کو اپنے ساتھ جوڑ لے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے نئی دلی کی جو اس کی اپنی حکومت ہے اس کے ختم ہونے پہ اس نے دستخط کیے ہیں۔ اب وہ وقت ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ وقت کب آنا ہے، آج آنا ہے، کل آنا ہے، اور انہوں نے اپنا آخری پتہ کھیل لیا، اب ہم نے اپنے پتے کھیلنے۔ کوئی ہمیں کمزور نہ سمجھے، اگر ہم 313 تھے اور ان کو شکست دے سکتے تھے، آج تو 22 کروڑ یہاں ہیں اور 1 ارب سے زیادہ پوری دنیا میں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے جب دنیا سے باہر جا کے تھوڑا سا دیکھا ہے، پاکستان کو تمام مسلمان، عام مسلمان پاکستان کو اپنا، ان کی غالب اکثریت پاکستان کو اپنا روحانی یا جذباتی رہنما سمجھتی ہے۔ ناٹ بیکاز کہ صرف آپ کے پاس اٹامک نیوکلیر پاور ہے، بیکاز پاکستان بنا ہی ایک نظریے کی بنیاد پہ ہے۔ اس کا ازلی دشمن جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، آج بھی یہاں پہ بات کر رہا ہوں۔ آج سے 4 5 6 مہینے پہلے سینٹ میں بھی یہ بات کی تھی کہ اسرائیل پاکستان کا دشمن نمبر 1 ہے۔ جو اسرائیل سے پیار محبت کی پینگیں بڑھانے کی بات کرتا یا تو اسرائیل جائے یا ہم اس کو خود اپنے ہاتھ سے بحیر عرب میں چھوڑ گئے۔ لیکن یہ جو نریندر مودی کر رہا ہے، دس از واٹ ایگزیکٹلی نازیزم کرتی تھی، دس از ایگزیکٹلی جو ہٹلر کرتا تھا، ایتھنک کلینزنگ اور سپریمیسی پہ وہ جا رہا ہے کہ ہندوتوا تھیولوجی کی سپریمسٹ ہے، دنیا کی سب سے عظیم قوم۔ تم دنیا کی سب سے عظیم قوم، تم دنیا کی سب سے عظیم قوم ہو، تم قاتل اعظم ہو اور تم قاتلوں کے سردار ہو۔